السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی بمرو، مرو شہر میں امام حاکم گئے اور وہاں کے شیخ اور محدث ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی نے یہ حدیث بیان کی۔ قال حدثنا سعید بن مسعود قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاغر عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کو دو صحابہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہما شاہدہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب کوئی انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وظیفہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صدقہ ربہ، اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانا وحدی، میں اکیلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کلمہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جب انسان کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ، تو صدقہ ربہ، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا شریک لی، اور میرا کوئی شریک نہیں۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ اکبر، جب یہ کلمہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف بھی اسی کے لیے ہے، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لی الملک، میں بادشاہت میرے لیے ہے، ولی الحمد، اور میرے لیے ہی تمام تعریف ہیں۔ یہ پڑھیں گے انا لی الملک، ساری کی ساری بادشاہت میرے لیے ہے، مالک نہیں، ٹھیک، ملک، جیسے پیچھے پڑھا لا الہ الا اللہ لہ الملک، الملک بادشاہت، والی الحمد، اور تمام تعریف میرے لیے ہے۔ وَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، لا حول ولا قوت الا بی، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف میری توفیق سے ہے، اللہ اکبر۔ جہاں تک یہ حدیث مکمل ہوئی۔ یہ حدیث
جب ہم اس کی تخریج پر غور کرتے ہیں، تحقیق پر غور کرتے ہیں، تو یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ ابو اسحاق راوی کا نام عمر بن عبداللہ بن عبید السبیعی ہے، اور الاغار کا نام ابو مسلم المدنی ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، حدیث نمبر 851۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 3794، سنن ترمذی 3730 وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث لم یخرج فی الصحیحین، یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں نکالی گئی۔ وقد احتج جمیعا، اور دونوں نے حجت پکڑی ہے، دونوں سے مراد امام بخاری اور امام مسلم، بے حدیث ابی اسحاق عن الاغر، دونوں نے ابو اسحاق کی حدیث پکڑی ہے، وہ اغر سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ یہاں پر امام حاکم کو ایک چھوٹا سا صاحب ہوا ہے، وہم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اغر راوی کی بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے، اغر راوی کی بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے اس راوی کی روایت بخاری میں ہے یا نہیں ہے؟ تقریب و تہذیب، تہذیب الکمال وغیرہ میں ہر راوی پر اشارہ رمز لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی کس کتاب کا ہے۔ اگر راوی جب آپ نکالیں گے اصل نام کے ساتھ تو وہاں خا آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ خا کا مطلب ہے اس راوی کی روایت بخاری میں ہے، تو جس راوی پر خا نہ ہو اس کا مطلب اس کی روایت بخاری میں نہیں ہے۔ اس طرح میم سے مراد مسلم، دال سے مراد ابو داؤد، تا سے ترمذی، نون سے ابن ماجہ، 4 سے سنن اربع، اس طرح دیگر رموز ہیں۔ تقریب و تہذیب کے مقدمہ میں یہ سارے رموز لکھے ہوئے ہیں۔ امام حاکم آگے فرماتے ہیں وقد اتفقا جمیعا علی الحجہ، اور دونوں کا اتفاق ہے حجت پکڑنے پر بے احادیث اسرائیل بن یونس عن ابی اسحاق، اسرائیل بن یونس کی احادیث سے حجت پکڑنے پر دونوں کا اتفاق ہے۔ الحمدللہ۔ یہ جو مبارک کلمے ہیں اس حدیث میں ان کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمات، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، یہ کلمات، یہ بڑے ذلیل القدر، عظمت والے، خیر برکت والے، ثواب والے، درجات کی بلندی والے کلمات ہیں، یہ ہمیں یاد کرنے چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں پھر دہراتا ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آسان ہے، سب کو آتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ اکبر، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔